اور فوج اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISI یا IB ان کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں کر سکتی کہ ان سیاستدانوں نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون ان کو تحفظ دے دیتا ہے. رینجرز، فوج اور ISI ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. جی ضیاء شاہی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب مجھے صرف چند منٹ چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری ہے، اس لیے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ سیشن کورٹس یعنی سول عدالتیں چونکہ دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتی تھیں، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے معروف جو سپاہ صحابہ کے نام سے ایک جماعت تھی جس کے خلاف دہشت گردی کے بہت سے الزامات تھے، ان کے سربراہ ملک اسحاق ملتان جیل میں بند تھے. میں جیل میں ان سے بھی ملا، اور میں ملتان میں جو دہشت گردی کے جج تھے ان سے بھی جا کر ملا، اور میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے خلاف سزا کیوں نہیں ہوتی، ہر دفعہ تاریخ پڑ جاتی ہے اگلی. تو مجھے دہشت گردی کے جج صاحب نے بتایا کہ میں اتنے خط لکھ چکا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کو، اور میں بتا چکا ہوں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا دہشت گرد ہے جو ان کا سربراہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ پولیس آپ کی تو حفاظت کے لیے موجود ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ لاہور میں آپ کا بچہ کس کالج میں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی کس کالج میں پڑھتی ہے، آپ کے چھوٹے بچے کس سکول میں جاتے ہیں، اور میں نے صرف آپ جب مجھے سزا سنائیں گے، اب یہ تو کافی مراحل ہے آگے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے مجھے کوئی سزا سنائی تو آپ کا بچہ جو ہے، میں نے صرف سیکٹر کمانڈر سے کہنا ہے اس علاقے میں اپنی جماعت کے، اور وہ آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کو یا آپ کے چھوٹے بچوں کو قتل کر دے گا. چنانچہ کمپرومائز کے طور پر جناب میں آپ کو ایک بہت مصدقہ بات بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. کراچی میں جب دہشت گردی کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو ڈاکٹر صاحب یہ جاننا بڑا ضروری ہے آپ کے ذریعے ٹی وی کے ناظرین کو اور عوام کو کہ طریقہ کار کیا ہے، کیا تھا. JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جس میں پولیس کے لوگ بھی تھے، جس میں رینجرز کے لوگ بھی تھے، جس میں حساس ایجنسیوں کے لوگ بھی تھے، جب وہ کسی ملزم کو پکڑتے تھے کہ اس پر دہشت گردی کا شبہ ہے اور اس نے کنفیشن کر لیا ہے، تو پھر ان کا کیس بھیجا جاتا تھا ایپیکس کمیٹی میں. جناب آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں بار بار جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے، جس میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، IG پولیس ہوتا ہے، رینجرز کا سربراہ ہوتا ہے، باقی لوگ ہوتے ہیں، جناب اس کے سربراہ خود وزیر اعظم پاکستان کی زبانی یہ تھا کہ کیپٹن آف دی ٹیم صوبائی سربراہ ہوتا ہے. چنانچہ مجھے خود رینجرز کے ذرائع نے بتایا کہ ہم نے 1200 سے زیادہ لوگوں کو نامزد کیا جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیم کی انکوائری کے بعد کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان پر کارروائی کی جائے. لیکن ان کے مقدمات بھیجنے سے پہلے ایپیکس کمیٹی یعنی صوبائی حکومت کی زیر نگرانی اس کمیٹی کی اپروول لازمی تھی، لہذا ان کے کیسز نہیں بھیجے گئے. اس کے بعد جن کو ایپیکس کمیٹی اپروو کر دیتی تھی ان کا بھی کیس پھر دوسری رکاوٹ تھی کہ ان کے کیسز سینٹرل گورنمنٹ میں وزیر داخلہ یعنی ہمارے دوست چودھری نثار علی کے پاس بھیجے جاتے تھے. اور یہ شکایت مجھے رینجرز کے ذرائع نے کی کراچی میں، مجھے خود میری اپنی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ کیس چلا جاتا ہے یہاں سے ایپیکس کمیٹی سے بھی، لیکن وزارت داخلہ میں ایک آدمی اس پر مقرر ہے، لہذا فائل ہی وہاں سے واپس نہیں آتی. چنانچہ پہلا مرحلہ یہ، دوسرا مسئلہ ایپیکس کمیٹی، تیسرا مرحلہ وزارت داخلہ، اور اس کی اپروول کے بعد پھر
کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں کو جانا تھا، اور آپ خود اعداد و شمار بتا چکے ہیں کہ اگر انہوں نے 200 میں سے اتنے 100 کچھ جو تھے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو اس میں سے بھی صرف 12 پر ایگزیکیوشن ہوئی۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب حال ہے ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف سزا دینے کا۔ اور مجھے رینجرز کراچی کے ذرائع نے یہ کہا کہ مجرم اکثر جو ہیں جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی باوجود کنفیشن کے، ہمارے پاس فلمیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ریکارڈنگز ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم عدالت سے رہا ہو جائیں گے، اور ان کا کیس ہی نہیں جاتا۔ اب آخری بات میں یہ کہوں کہ آپ نے سہولت کاروں کی بات کی۔ حضور والا سب سے بڑے سہولت کار ڈاکٹر عاصم صاحب تھے، جن کے ہسپتال کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ جتنے لوگ دہشت گرد زخمی ہو جاتے تھے ان کے ہسپتال میں ان کا علاج ہوتا تھا۔ جناب اس کے ریکارڈ کی چھان بین کی گئی۔ ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیم کے سامنے کنفیشن کر لیا، لیکن بعد میں جو کچھ بھی ہوا آپ بھی واقف ہیں، پاکستان کے عوام بھی واقف ہے۔ اور اب جو تھوڑی بہت امید بندی تھی کہ شاید فوجی عدالتیں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گی، آج ہماری سب سے مؤثر سیاسی جماعت جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی، اور ہمارے محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو متبادل تجاویز دی ہیں اپنی ملٹی وہ جو ہے پارٹی کانفرنس میں، کیونکہ اس کو اس لیے اے پی سی کی بجائے ملٹی پارٹی کانفرنس کا نام دیا گیا کہ نہ اس میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے مسلم لیگ نون تھی، نہ اس میں تحریک انصاف تھی جو دوسرے نمبر پر ہے، اور نہ اس میں ایم کیو ایم تھی۔ تو جناب آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرور فوجی عدالتوں کو ہم 2 سال کی بجائے 1 سال کی اجازت دینے کے حق میں ہیں، لیکن ہر فوجی عدالت کا سربراہ جو ہے وہ سیشن جج ہوگا، گویا فوجی ان کے ساتھ کام کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بستر تو گول ہو چکا ہے، سہولت کاروں کو پکڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عاصم کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے، بچے کو پتا ہے کہ ان کے ہسپتال میں دہشت گردوں کا علاج ہوتا تھا اور سارے رجسٹر نکل آئے۔ سر ابھی بھی جس طرح میں نے ذکر کیا کئی جی آئی ٹی ہیں، اگر اس کو منظر عام پر لے آیا جائے تو اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ قتل میں، بھتہ خوری میں، اور جو ابھی بھی حکومت میں بیٹھے ہیں بڑے اہم پوسٹ پہ۔ جی جنرل امان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ یہ جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ جو فوجی عدالت کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے نکات دیا ہے جو ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں دہشت گردوں کو جو ہے وہ سزا ملے یا آپ کے سہولت کاروں کو پکڑا جائے، کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو ضیاء شاہد صاحب نے بڑا اس کا صحیح احاطہ کیا اور انہوں نے تمام پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اس میں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ اگر ماڈل ٹاؤن کی جو جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ ہے جہاں لوگوں کو مارا گیا اور جو سانحہ بلدیہ کراچی میں ہوا تھا، اگر اس کی انویسٹیگیشن لے لی جائے، عزیر بلوچ کے انکشافات کو لے لیا جائے۔ سر عزیر بلوچ، سر ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی ہے، عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ہے، نثار مورائی کی جی آئی ٹی ہے۔ میں رینجر سے کہوں گا کہ ان تمام جی آئی ٹی کو اگر وہ کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، قانون نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور پبلک پروسیکیوٹر جو ہے ملزموں کو بچاتا ہے، پولیس جو ہے وہ ان جی آئی ٹی پہ سائن نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑے بڑے حکومتی اور سیاستدانوں کے نام ہے، پولیس ڈرتی ہے۔ تو میں رینجر سے گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا میں اس کو لائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فوجی عدالت کیوں نہیں بن رہی ہے۔ جی سر کیا کہتے ہیں جنرل صاحب؟ تو میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ان رپورٹس کو اگر پبلک کر دیا جائے تو یہ تمام چہرے بے نقاب ہو جائیں گے، اور دوسری بات جو یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر جناب آصف علی زرداری صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں اس کو پاکستان آرمی کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ
فوجی عدالتوں کا بھی ایک مذاق بنانے والی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عدلیہ وہ 11 عدالتیں جو بنی ہوئی تھیں اگر 11 ججز اویلیبل کر سکتے ہیں, پروسیکیوٹرز اویلیبل کر سکتے ہیں, ججز اور وٹنسز کو تحفظ مہیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کورٹس بنائی گئی تھی, اور پھر اگر یہ ججز ڈیڈیکیٹڈ ٹرائل سننے کے لیے اویلیبل ہیں تو پھر پاکستان آرمی کی تو یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ کورٹس ہمیں دی جائیں. پھر تو یقیناً گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور وہ ججز اویلیبل کریں. اگر وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں تو یہ جو لاکھوں کے حساب سے پینڈنسی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, پھر اس کا کیا جواز ہے؟ تو یہ وہ تمام طریقے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ملٹری کورٹس نہ تو بن سکیں, اور پھر ان میں جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ وہاں پہ جو بھی لوگ ٹرائل کے لیے آتے ہیں ان کو اپنا سول کونسل کرنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں, پروسیکیوٹر ان کو پروسیکیوٹ کراتے ہیں, پھر ان کے دیے جانے والے فیصلے ملٹری کورٹس کے عدالتوں میں ریویو ہوتے ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, اور جب وہ ریویو ہو کر جاتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی اپیل سنتا ہے. تو انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور تب جا کر ان کو سزا دی جاتی ہے. اس کے باوجود 161 جن کو سزائے موت ہوئی, سوائے 12 کے آج 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ان پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا. تو اگر عمل درآمد ہی نہیں کرنا, گورنمنٹ کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کو قبروں میں گاڑا جائے جنہوں نے 60,000 لوگوں کا خون کیا ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تقریباً 6,000 فوجی, پولیس, فرنٹیئر کانسٹیبلری اور فرنٹیئر کور اور رینجرز کے لوگوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. اگر ان کو بھی سزا دینے سے ہماری سول حکومت ریلیکٹنٹ ہے تو پھر یہ کس کے لیے کر رہے ہیں, کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر گورننس کا یہ عالم ہے تو یہ کیا قوم کا دفاع کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کا یہ جو ایک فورم بنایا گیا جسے ملٹی پارٹی فورم کہہ رہے ہیں, یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس ہے اور یہ ہز ماسٹرز وائس ہے. میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت نے چہرہ آگے کیا ہے نواز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری کا, کہ آپ جائیں اور یہ پوائنٹ بتا دیں جس پہ اسحاق ڈار صاحب ایگری بھی کر گئے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کو ڈیلے کر دیا جائے, کبھی 1 سال کے لیے, کبھی 2 سال کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا پاکستان آرمی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ ایڈیشنل برڈن ان پہ ڈالا جائے. their hands are full as they say. کہ وہ تو اپنے آپریشن میں اس قدر مصروف ہیں, ان سے آپ نے کرکٹ بھی کروانی ہے, ان سے سینسس بھی کروانا ہے, ان سے دہشت گردی کی جنگ بھی کروانی ہے, اور پھر جب دہشت گردوں کے خلاف ٹرائل پولیو کے قطرے بھی, پولیو کے قطرے بھی انہوں نے ہی پلانے ہیں, سینسس بھی انہوں نے ہی کروانا ہے. تو پھر خدا کے لیے آپ لوگ جو اتنے ووٹ لے کر ان پارلیمانوں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو تو قوم کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں گئی وہ مورل ریسپانسبلٹی ان ہمارے لیڈرز کی جنہوں نے لوگوں کو تحفظ مہیا کرنا ہے؟ تو یہ تمام ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, تحفظ, ہاں یہ تمام ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جو ابھی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور ایک پیپلز پارٹی کا ایک فورم کھڑا کر کے اس کو مزید ڈیبیٹیبل بنانا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ کرتے رہیں, اس سے یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اگر لوگوں کو تحفظ نہ ملا تو اس کا انجام یہ لوگ خود دیکھ لیں گے آنے والے الیکشنوں میں یا اس سے پہلے کسی فورم پر, جس کا ایک کا اظہار کل کرکٹ سٹیڈیم میں بھی ہوا ہے. جس طریقے سے نعرے لگائے گئے ہیں وہ ایک پاپولر ریفرینڈم تھا ان کی گورننس کے اگینسٹ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وقت کی نزاکت. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا, میں آگے بات کروں گا. 70,000 لوگ کراچی میں مارے گئے, 70,000 لوگ, اور یہ قانون جو ہے وہ ان کو نہیں سزا دے سکتے. 3 طرح کی جوڈیشری, لوگ کہتے ہیں 3 طرح کی صورتحال ہے. ایک وہ جو بیچارے ڈر جاتے ہیں ان دہشت گردوں سے, جیسے شاہد صاحب نے کہا. دوسرے وہ جو یہ پولیٹیکل انوالومنٹ کے تحت ان کو لے کے آتے ہیں. تیسرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جو مثلا اس پہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کورٹ کے ان دہشت گردوں کو سزا ملے, لیکن جس طرح کا پبلک پروسیکیوٹر اور قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے
پارلیمنٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے وہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک پولیس والا جس طرح کی لیکیونا کر کے کیس کو لا کر سامنے پیش کرتا ہے، ججز مجبور ہو جاتے ہیں ان دہشت گردوں کو چھوڑنے پر۔ جب میں آرمی چیف صاحب کی طرف کہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب، جب فوجیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے اور پھر اس کے باوجود وہی صاحب پاکستان میں دندناتے پھرتے ہوں، اور فوجی عدالت جہاں 161 دہشت گردوں کو سزا دی گئی ہو، اس کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہوں اس فوجی عدالت کے، اور دوسری طرف فوجیوں پاکستان آرمی کے اوپر سنگین طریقے کا فرد جرم عائد کیا جاتا ہو ڈان لیگز کے ذریعے، قومی سلامتی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو، اور وہ لوگ اس ملک کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہوں، تو پھر آرمی چیف صاحب، سپریم کورٹ صاحب اور یہ قوم صاحب، پھر ان کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ضیاء شاہد صاحب، ہم ہر وقت سنتے ہیں، میں پولیٹیشنز کی تو بات نہیں کروں گا، حکومت کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن جس ادارے پہ پوری قوم کو بھروسہ ہے، ہم سب کو بھروسہ ہے، سپریم کورٹ ہو یا افواج پاکستان ہو، لیکن سر ہم ان سے سنتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ فوجی عدالتیں دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی تھیں سر، یہ یہاں اگر خاموش رہا جاتا ہے تو یہ کیا قومی سلامتی سے کمپرومائز نہیں ہوگا؟ دوسرا، پنجاب میں جو سہولت کار اور دہشت گرد بہت بڑی تعداد میں، ابھی پچھلے دنوں ایک انٹیلیجنس کو جتنی بری طریقے سے وہاں تشدد کر کے مارا گیا، اور فورسز جو ہیں وہاں کارروائی نہیں کر سکتی ہیں، وہاں پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، اور حکومتی لیول پر وہاں سپورٹ ہے سر، ثابت ہے، پروف ہے، ڈاکومنٹس ہیں سر، لیکن فوج وہاں کارروائی نہیں کرتی ہے، تو یہ قومی سلامتی کے خلاف کمپرومائز نہیں ہے سر۔ اور تیسرا ایک بہت اہم مسئلہ، اور وہ ہے ڈاؤن نیوز لیگ سر، جو کہ فوج کے اوپر تو فرد جرم ہے ہی ہے، قومی سلامتی کے خلاف سازش ہے سر، تو وہاں خاموشی کمپرومائز نہیں ہے سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا ملتان میں جو شہید ہونے والے افسر ہیں، فوجی افسر، اور ڈاکٹر صاحب وہ کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھے، میری آپ کی طرح سے وہ مڈل کلاسیے نہیں تھے، وہ بہت قریبی عزیز تھے سابق چیف جسٹس کے آف پاکستان کے، اور حکومت پاکستان یا افواج پاکستان کے شعبہ اطلاعات جناب ISPR کی طرف سے اگرچہ اس سلسلے میں کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی، اور ہم نے یہی کہا کہ بس ایک آدمی وہاں مر گیا، لیکن جناب پوری دنیا میں مختلف پاکستان سے باہر مختلف ٹی وی چینلز نے اور ایجنسیوں نے اوپنلی اس کو پاکستان کے حساس ادارے کا ایک افسر کہا، اور اس کی باڈی کی تصویر آپ اسی وقت اپنا موبائل کھول لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گی، فیس بک پر وہ عام ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ آرمی اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی فوجی عدالت میں جو ہے وہ ان کے خلاف سزا سنا بھی دیتی ہے، تو اس سزا پر عمل درآمد کے لیے ہماری سول کورٹ اور ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس کو لٹکا دیتی ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، ان دونوں تنظیموں کی طرف سے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ کے لیے بھی وہ اتنا ہی ضروری ہے، وہ ہے اطلاعات تک رسائی کا قانون، یعنی ایکسیس ٹو انفارمیشن۔
اب آج کل بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جو بڑی اچھی خاتون ہیں، بڑی توجہ سے ہماری بات سنتی ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ عنقریب پارلیمنٹ میں وہ اس کی منظوری ہو جائے گی، لیکن فیکچول پوزیشن، امر واقعہ، حقیقت پوزیشن، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے کوشش کی، آپ بھی کر کے ذرا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں 400 لوگوں کو پھانسی دی گئی، جبکہ 12,000 کے 14,000 کی تعداد میں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے برسوں سے، جن کی اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں پھانسی کی سزا کے لیے۔ ہم پہ یورپین کامن مارکیٹ نے پریشر ڈالا، ہم اپنے اکثر کام پریشر کے تحت تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب تک کسی یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آیا، حکومت نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے پھانسی کی سزا ختم کر دی ہے، لیکن غیر اعلانیہ طور پر اس سزا کو ملتوی کر دیا جاتا ہے اور جیلوں میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ براہ کرم اس پہ توجہ دیجئے، بہت سے لوگوں نے اس پر تحقیقی کام کیا ہے، جس میں پنجاب کے آئی جی پریزنز فاروق امین صاحب جو ہیں، مجھے شوق ہے، میں اخبار نویس ہوں، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا یہ موت کی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یورپین کامن مارکیٹ کے پریشر کی وجہ سے ہم تو اپنے مجرموں کو، جن کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ بھی ان کی پھانسی کی سزا کو بحال کر چکا ہے، ہم نے تو ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور اس کے کھانے پینے کے اخراجات بھی ماشاءاللہ ہماری قوم برداشت کر رہی ہے برسوں سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی اور یہ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ میری رپورٹ یہ تھی ایز آئی جی پریزنز کہ جب شروع ہوا کچھ لوگوں کو پھانسی دینے کا عمل، تو اس وقت اس کی رد عمل کے طور پر لوگوں میں قتل کی شرح جو تھی وہ کم ہو گئی تھی، کافی کم، کیونکہ اگر ملک میں یہ بات اثر عام ہو کہ آپ قتل بھی کر لو تو بھی کون سا آپ کو پھانسی ملنی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہوگی کہ فوجی عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ہماری سیاسی جماعتوں کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اور نمبر 2، جن کو انہوں نے اب تک مجرم ڈکلیئر کیا ہے، جنہوں نے خود فوجی تنصیبات پر اور فوجی افراد پر حملہ کیا تھا، کم از کم ان کو ان کے کیسز جو ہے، ہماری سپریم کورٹ جو ہے اس کو پورا حق حاصل ہے، لیکن وہ پینڈنگ رکھ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آئیدر سائیڈ ایک ہفتے کے اندر ان کا فیصلہ کرے۔ اور آخری بات رہا یہ کر دیں ہے یا سزا دے دیں، بالکل، یا رہا کر دے یا سزا دے دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے ملک میں فوج پر حملہ کرنے والوں کو بھی، آپ سول کو تو چھوڑ دیجئے، 70,000 60,000 کی آپ تعداد بتا رہے ہیں، آپ اس کو تو چھوڑ دیجئے، اگر فوجی تنصیبات پر اور فوجی کیمپوں پر اور جی ایچ کیو پر اور فوجی چھاؤنیوں پر اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھی فوج سزا نہیں دے سکتی، اور درمیان میں ہمارا سرخ فیتہ آڑے ہے، یا سپریم کورٹ کی طرف سے طول طویل پروسیجرز والے سٹے آرڈر کی مدد سے ان کو بھی نہیں ہم نے کچھ کرنا، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، ہمارے محترم سیاستدان جو ہیں وہ اس کا جواب دیں کہ پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ان کو اچار ڈالنا ہے، ان کو کچھ نہیں کرنا ہے سر، کچھ نہیں کرنا۔